آج ہم اگنازیو سیلونے کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں اہم ناول فونٹا مارا پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ وہ ناول ہے جو سیلونے نے 1933 میں لکھا تھا، یعنی جب وہ فاشسٹ اٹلی سے فرار ہو کر سوئٹزرلینڈ میں تھے۔ بالکل، اور یہ نہ صرف ان کا پہلا ناول تھا بلکہ شاید سب سے مشہور بھی۔ اس کی کہانی اٹلی کے ایک خیالی گاؤں فونٹا مارا میں ہے۔ اچھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اٹلی میں تو اس پر پابندی تھی، لیکن دنیا بھر میں یہ بہت کامیاب ہوا۔ 27 زبانوں میں ترجمہ ہوا، لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ واہ۔ آج جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کا خلاصہ ہے اور ویکیپیڈیا کے مضامین ہیں۔ صحیح، تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ذرائع کی مدد سے سمجھیں کہ یہ ناول کیا کہتا ہے، خاص طور پر وہ غریب کسان کافونی جنہیں کہا جاتا تھا۔ جی ان کی زندگی فاشسٹ دور میں کیسی تھی، کیسے ان کا استحصال ہوا، اور یہ ناول مزاحمت کی علامت کیسے بنا۔ تو آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس ناول کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ ان کافونی کا استحصال ہے۔ یہ لوگ بہت غریب تھے، دنیا سے کافی کٹے ہوئے، سیاسی طور پر بالکل آپ کہہ لیں لا علم، اور ان کی اسی سادگی کا، لا علمی کا بہت فائدہ اٹھایا گیا۔ کہانی میں ایک اہم موڑ ہے جب ایک شخص پیلینو، کاؤ پیلینو؟ جی، وہ کسانوں سے دھوکے سے نا خالی کاغذات پر دستخط کروا لیتا ہے۔ خالی کاغذات پر؟ مگر کس لیے؟ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ وہ دستخط اصل میں گاؤں کو پانی دینے والے چشمے کا رخ موڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اوہ! تاکہ پانی گاؤں کے بجائے کسی اور طرف چلا جائے۔ کسانوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے اپنے ہی پانی سے محرومی کے کاغذ پر دستخط کر دیے ہیں۔ یعنی لا علمی کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف پانی کی بات نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ استحصال کئی سطحوں پر تھا۔ ایک طاقتور تاجر تھا، امپریساریو، اچھا۔ جو فاشسٹ حکومت اور کرپشن کے گڑ جوڑ کی علامت ہے۔ پھر ایک اور کردار ہے، ڈان سرکستانزا۔ یہ نام تو بڑا دلچسپ ہے، عوام کا دوست کہلاتا تھا شاید؟ جی ہاں، کہلاتا تو یہی تھا، لیکن وہ بھی کسانوں کو دھوکہ دیتا تھا، قانون کی آڑ میں، جھوٹے وعدوں سے۔ اور پھر ریاستی تشدد بھی تھا؟ جی بالکل، فاشسٹ ملیشیا یعنی بلیک شرٹس وہ گاؤں پر حملہ کرتے ہیں، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی جیسے واقعات بھی ہوئے۔ یہ بہت ہی آپ کہہ لیں ہولناک تصویر ہے۔ ایسے میں تو بہت مایوسی پھیل جاتی ہوگی۔ کیا کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا؟ کوئی مزاحمت؟ ہوتی ہے۔ یہیں پر بیراڈو ویولا کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بہادر نوجوان ہے، نڈر، لیکن قسمت کا مارا۔ وہ ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کسانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے پورے گاؤں کی جو دبی ہوئی آواز ہے نا، وہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک ذاتی بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ یہ کہ شاید سیلون کے اپنے بھائی روملو، جو فاشسٹ جیل میں تشدد سے ہلاک ہوئے تھے، وہ بیراڈو کے کردار کے لیے ایک انسپریشن تھے۔ اس سے کردار اور گہرا لگتا ہے۔ اور بیراڈو کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ کامیاب ہوتا ہے اس مزاحمت میں؟ اس کا انجام بھی آپ کہہ لیں علامتی ہے۔ اسے روم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے، اس پر شدید تشدد ہوتا ہے۔ اچھا۔ لیکن وہ مزاحمتی تحریک کے ایک اہم پراسرار رکن، جسے سولیتو سکنشیوتو یعنی نامعلوم اجنبی کہا گیا ہے، اس کی شناخت ظاہر نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خود کو ہی سولیتو سکنشیوتو ظاہر کر دیتا ہے، یعنی اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تاکہ وہ اصل شخص بچ جائے اور تحریک چلتی رہے۔ یہ تو بہت بڑی قربانی ہے، مطلب اس کی موت بھی ایک پیغام بن گئی۔ بالکل، اور دوسرے کردار بھی اہم ہیں۔ کہانی 3 راویوں کی زبانی ہے، جیووا، اس کی بیوی متالے اور بیٹا۔ یہ کافیونی کی سادہ آواز ہیں۔ جی۔ پھر ایک پادری ہے، ڈان باکیو، جو بدعنوان ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے چرچ نے فاشزم سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یعنی ادارہ جاتی ناکامی بھی دکھائی گئی ہے۔ جی، اور امپریساریو، جیسا ہم نے کہا، وہ سرمائے اور فاشسٹ طاقت کے گٹھ جوڑ کو ظاہر کرتا ہے۔ نہیں، ذرائع کے مطابق انداز بہت سادہ ہے۔ براہ راست وہ کافونی کی ہی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کی سادگی کو قائم رکھتے ہیں۔ اچھا۔ لیکن اس سادگی میں گہری حقیقت پسندگی بھی ہے اور تمثیل نگاری بھی۔ یہ صرف فاشزم پر تنقید نہیں، یہ طاقت کے غلط استعمال، سماجی ناانصافی، جہالت کے کیا نتیجے ہوتے ہیں، انسانی وقار کی جدوجہد، ان سب پر بات کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ ناول کا اثر صرف اٹلی تک نہیں رہا ہوگا پھر؟ بالکل نہیں، اس نے 1930 کی دہائی میں فاشزم کے خلاف عالمی رائے عامہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بڑے نام جیسے لیون ٹروٹسکی، جارج اورویل، انہوں نے اس کی تعریف کی۔
اچھا۔ اور ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں نے اسے پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا، جرمن اور اطالوی فوجیوں کے خلاف۔ سچ میں؟ جی، اور یہاں تک کہ برطانوی جنگی قیدیوں میں بھی تقسیم کیا گیا۔ یہ اس کی مزاحمتی طاقت کا ثبوت ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں ہاں، تو فونٹا مارا ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ ظلم اور اس کے خلاف انسان کی ہمت کی ایک لازوال داستان ہے۔ بالکل۔ یہ دکھاتی ہے کہ غربت، جہالت، سماجی تقسیم کیسے استحصال کو آسان بناتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ امید بھی دلاتی ہے کہ اتحاد اور مزاحمت میں کتنی طاقت ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں آج بھی ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، جیسے ناول میں کافونی لاعلمی انہیں کمزور بناتی ہے، کیا آج کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا؟ آج معلومات کا دور ہے، ٹیکنالوجی ہے، ہاں، لیکن کیا معلومات تک رسائی نہ ہونا یا پھر غلط معلومات کا پھیلاؤ یا جو پیچیدہ نظام ہے ہمارے ارد گرد انہیں نہ سمجھ پانا، کیا یہ چیزیں آج بھی لوگوں کو، گروہوں کو استحصال کا شکار نہیں بنا رہی؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی مسئلہ شکل بدل لیتا ہے لیکن شاید رہتا ہے۔ بالکل، یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا سلونے کے زمانے میں تھا۔